الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا فَضَرَبْنَا عَلَى آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين. نہ یزید کا وہ ستم رہا نہ یزید کا وہ ستم رہا نہ زیاد کے وہ رہی جفا نہ یزید کا وہ ستم رہا نہ زیاد کے وہ رہی جفا جو رہا تو نام حسین کا جسے زندہ رکھتی ہے کربلا جو رہا تو نام حسین کا جسے زندہ رکھتی ہے کربلا یہ عنایتوں کی جزا ملی یہ ہدایتوں کا صلہ ملا جو چراغ نور نبی کا تھا اسے کربلا میں بجھا دیا
یہ حسین تیرے ہی حوصلے سب اپنے لال فدا کیے، جو جوان رنگ بہار سے لہو آپ اپنا ملا دیا، جو جوان رنگ بہار سے لہو آپ اپنا ملا دیا۔ حمد و صلات کے بعد معزز و محتشم احباب ذی وقار، 10 محرم الحرام کو، آج کی کیا تاریخ ہے جی محرم کی؟ کتنی؟ 20؟ 24 محرم ہے اور ذکر حسین یہ 10 پہ بس تو نہیں ہوتی نا، لوگ 10 پہ بس کر گئے ہیں، تو اللہ کے فضل سے جتنی محبت ہم حسین سے کرتے ہیں کوئی بھی نہیں کرتا۔ دس محرم الحرام شریف کو اہل بیت نبوت کے بے گور و کفن لاشیں پڑے ہوئے ہیں، اور یزیدی فوجوں نے اپنے گھوڑوں کی ٹاپوں سے ان جسموں کو روند ڈالا، اور شہدائے کربلا کے سروں کو نیزوں کے اوپر بلند کیا گیا، اور نماز جمعہ کی تیاری کی گئی۔ اب اس سے آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں، اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں نے نماز پڑھنی ہے تو ضروری نہیں کہ وہ سچا بھی ہو۔ نماز کی پابندی کرنے والا ضروری نہیں کہ وہ سچا بھی ہو، کیونکہ اس لشکر اشرار میں یہ بات بار بار کہی جا رہی تھی یزیدی فوج کو کہ حسین کو جلدی شہید کریں، کاٹیں، قتل کریں، تاکہ ہم نماز جمعہ جو ہے وہ ادا کر سکیں۔ تو حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے دیگر جان نثاران شہادت کے بعد حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ سر انور کو نیزے پر بلند کیا گیا، سارے یزیدیوں کے سر نیچے تھے، لیکن حسین کا سر پھر بھی اونچا تھا۔ یہ زندہ رہ کر بھی ان کے سر نیچے تھے، وہ شہید ہو کر بھی بلند تھا۔ کیونکہ جو اللہ کی راہ میں مرتا ہے، رب ذوالجلال اسے اونچا کرتا ہے۔ جو اللہ رب العزت کے راستے میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتا ہے، رب کائنات اسے عزتوں کے تاج جو ہے وہ پہناتا ہے۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے جب یہ سارا منظر دیکھا تو ایک کونے میں حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ تلوار آپ کے ہاتھ آ گئی بعض روایتوں میں، تو آپ نے سارے منظر کو، سارے میدان کو دیکھا اور اس تلوار کے اوپر اس طرح ٹیک لگا کے سجدہ کو اونگ آئی۔ تو اس اونگ میں کیا دیکھتی ہیں؟ خواب میں ایک گھڑ سوار جو ہے وہ میدان کربلا کی جانب بڑھ رہا ہے، اور سیدہ اسے خواب میں منع کر رہی ہیں
کہ یہاں اہل بیت نبوت کی مستورات موجود ہیں، اس اپنا رستہ بدل لو۔ یہاں علی المرتضیٰ کی بیٹی موجود ہے، ان کی اولاد موجود ہے، تو پردے کا مسئلہ یعنی خواب میں سیدہ یہ فرما رہی ہیں کہ تم اپنا رستہ بدل لو۔ اور اب وہ گھوڑ سوار خواب میں سجدہ کی جانب بڑھ رہا ہے، کہا میں تمہیں منع کر رہی ہوں کہ میں حیدر کرار کی بیٹی ہوں، رستہ بدل لے۔ تو جب وہ گھوڑ سوار قریب آیا خواب کے اندر، تو فرمایا گھوڑ سوار نے کہ اگر تو حیدر کرار کی بیٹی ہے تو میں حیدر کرار ہوں۔ یہ خواب میں سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو حضرت مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ نے زیارت جو ہے وہ کروائی۔ اب اس سے آگے جو بات مشہور ہوئی میں اس سے اتفاق نہیں کرتا، کیونکہ جتنی روایت کے اندر بات اتنی کرنی چاہیے، اس سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ اس روایت کو اس طرح بھی مشہور کیا گیا کہ اب ہم اجڑ گئے ہیں تو اب آپ کو ٹائم ملا ہے آنے کا۔ دیکھیں یہ بات میں کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام تو بہت دور ہے، مولا کائنات کا مقام تو بہت بلند ہے، وہ اللہ رب العزت کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بھی ہیں، حضور کے داماد بھی ہیں۔ ایک بزرگ ہیں سعید توکل شام امبالوی رحمت اللہ علیہ تعالی، بعض نے ان کے متعلق یہ واقعہ تحریر فرمایا، بعض نے ایک اور بزرگ ہیں ان کے نزدیک کہ آپ تشریف فرما تھے مسجد میں، مسجد کے دروازے کے باہر ایک شہتوت کا درخت تھا، تو ایک شخص آیا، اس نے کہا جی میں نے ایک حدیث پڑھی ہے کہ جنت میں مختلف پھل ہوں گے، کچھ پھل ایسے ہوں گے کہ جو 500 سال کی مسافت ہو، یعنی ان تک پہنچنے کے لیے 500 سال بندے کو صبر کرنا پڑے گا۔ کہا حضور مجھے اس مسئلے کی سمجھ نہیں آ رہی کہ 500 سال بندہ سفر کر کے انگور یا انار توڑے تو یہ سزا نہیں ہے؟ سمجھ نہیں، 500 سال کی مسافت سفر کرے اور حاصل کیا کرے؟ کھجور، انگور یا پھل جو بھی انار، تو کیا یہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں اپنے بندوں کی سزا نہیں رکھی؟ بھئی سوال تو ٹھیک ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں نا کہ نہ قرآن استاد کے بغیر آتا ہے، سمجھ کی میں جو بات کر رہا ہوں اس کو سمجھنا، اور نہ ہی حدیث استاد کے بغیر سمجھی جا سکتی۔ اس کی کئی مثالیں میں پہلے بھی آپ کو پیش کر چکا ہوں، جس طرح وہ حدیث پاک ہے کہ جہنم میں جہنمی کی داڑھ جو ہے وہ احد پہاڑ جتنی ہوگی۔ اب احد پہاڑ جتنی جو داڑھ ہے اس کے اندر جو اجزاء شامل کیے گئے ہیں وہ اجزاء دنیا میں تو تھے ہی نہیں۔ اب جو اجزاء گناہ کے وقت انسانی جسم کے ساتھ موجود نہیں تھے ان کو جہنم میں سزا کیوں مل رہی ہے؟ اضافی شامل کیے گئے تو جہنم جتنی یعنی وہ احد پہاڑ جتنی وہ داڑھ بن گئی جہنم کی۔ تو اس کا علماء نے جواب دیا کہ ایک تخلخل ہوتا ہے فلسفہ کے اندر۔ آسان اس کی مثال یہ ہے کہ جس طرح آپ روئی تھوڑی سی لے لیتے ہیں، اب اس کو جب دھونکا جاتا ہے کتنی ہو جاتی ہے، اور رضائی کا کیا اثر کر دیتے ہیں سردیوں میں بچے اس کے اوپر چھلانگا لگا لگا اتنی سی کر، لیکن جیسے وہ دھونکی جاتی ہے کتنی رضائی اتنی موٹی ہو جاتی کہ اس کے اوپر چھلانگ لگانے کو جیت کرتا ہے۔ میں صحیح بات عرض کر رہا ہوں، سمجھ میں آ رہے؟ اچھا، تو اس کو کہتے ہیں تخلخل، کسی چیز کو دھونکنا۔ تو جس طرح یہ اجزاء بڑھ جاتے ہیں، جہنمی کی
داڑھ بھی اسی طرح بڑھ جائے گی، اجزاء وہی ہوں گے، لیکن رب ذوالجلال اپنی قدرت سے ان کو بہت بڑا کر دے گا۔ اسی طرح اس نے کہا حضور آپ اللہ کے ولی ہیں، لیکن مسئلہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ 500 سال کی مسافت کر کے انار ہی توڑنا ہے تو یہ سزا ہے کہ کوئی نہیں؟ آپ نے فرمایا اچھا یہ تم سزا سمجھتے اس کو؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرمایا نا نبی علیہ السلام نے کہ 500 سال کی مسافت ہے، فرمایا تم نے دوسری حدیث نہیں پڑھی جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنتی جنت میں جس چیز کا ارادہ کرے گا فوراً اس کی گود میں اس کے ہاتھ میں وہ چیز آئے گی۔ فاصلہ بتایا، یہ نہیں کہا جا رہا کہ اسے 500 سال طے کر کے جانا پڑے گا۔ حضور نے یہ فرمایا کہ 500 سال دور ہے، مسافت ہے، تو اسے فاصلہ طے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ نیت کرے گا تو جو بھی 500 سال کی مسافت پہ پھل ہے وہ فوراً اس کی گود میں آ جائے گا۔ آپ نے فرمایا مثلا یہ مسجد کے دروازے کے باہر شہتوت کا درخت کھڑا ہے، میں اس سے کہتا ہوں کہ مجھے تیرا پھل چاہیے، حضرت نے اتنی بات کہی تو درخت حضرت کی طرف چل پڑا۔ فرمایا مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ حضرات مولا کائنات کا نہ آنا، پانی کا نہ ملنا، اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ادنا امتی کہے شہتوت کے درخت کو، حکم بھی نہ کرے صرف اشارہ کرے تو وہ چل پڑے، تو یہ دریائے فرات اور یہ بچاؤ کی تدبیرات اور مولا کائنات، یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ خواہش تھی کہ میرے بابا آ کے مجھے بچائیں؟ سیدہ زینب کی یہ خواہش تھی کہ میرے بابا آ کے مجھے بچائیں، اور وہ نہیں آئے؟ اور جن کے غلاموں کے بات کرنے پہ ایک ارادے سے درخت چل پڑتے ہیں تو دریا کی کیا مجال جو پوری کائنات کے مالک ہیں، جو جنتیوں کے بھی سردار ہیں، نوجوانوں کے بھی سردار ہیں، عورتوں کو بھی سردار ہیں۔ رب کائنات نے جن کو ساری سرداری عطا فرمائی ہے تو وہ ارادہ کرتے کہ یہ دریائے فرات جو ہے یہ اپنا رستہ ادھر بنا لے، کیوں جی؟ تو کیا دریا رستہ نہ بناتا؟ یہی سمجھنے والی بات ہے۔ آج بھی یہ فیس بک پہ یہ ہمارے لیے جو عذاب بنا ہوا ہے اور یہ مختلف قسم کے کلپس جو ہے وہ جاری کیے جاتے ہیں، علی نے مدد کیوں نہیں کی میدان کربلا میں، نبی نے مدد کیوں نہیں کی میدان کربلا میں، چلے علی کو چھوڑے نبی کو چھوڑے، ہم کہتے ہیں رب نے مدد کیوں نہیں کی؟ کیا جواب ہے اس کا؟ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کو کٹوا دیا، رب نے کٹوا دیا، اللہ نے مدد کیوں نہیں کی؟ او میرے بھائی بات یہ ہے، اللہ فرماتا ہے نا قرآن میں ان الذین قالوا ربنا اللہ، وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے۔ کبھی میں آپ کو امام علی مقام امام حسن اور امام حسین اور امام زین العابدین کی توحید سناؤں گا، کتنے بڑے مواہب تھے۔ ہم نے تو میں بار بار یہ عرض کرتا ہوں نا، دو ہی چیزیں یاد رکھی، ایک بچپن اور ایک شہادت، تیسرا سبق ہمیں تو پڑھا ہی نہیں گیا۔ یہی بات ہے نا، کمال قسم کے مواہب ہیں یہ شخصیات۔ اللہ فرماتا ہے ان الذین قالوا، بے شک وہ لوگ جو کہتے ہیں کیا، ربنا اللہ، اللہ ہمارا رب ہے، جس کو اپنا کہہ لیں، جس کو اپنا کہہ لیں۔ اور پھر یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، پھر ڈٹ گئے اس پہ قائم، جان بھی جائے کوئی پرواہ نہیں، مال بھی جائے
کوئی پرواہ نہیں. ثم استقاموا. حضور کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، یا رسول اللہ مجھے کوئی عمل بتائیں میں جنت چلا جاؤں. حضور نے فرمایا ایمان لایا اور اس کے بعد ثم استقم، اس پر قائم ہو. دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، تیرا عقیدہ بدلنا نہیں چاہیے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ. ان کے لیے آسمانوں سے کیا ہوتا ہے؟ فرشتے آتے ہیں. کس کے لیے؟ ایک عام مومن کی شان ہے جو ڈٹ جائے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا. یہ کتنی صادق کاری ہے میرے حسین پہ. اللہ تخافوا ولا تحزنوا، نہ خوف نہ حزن. ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ. یہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ خوف اور حزن میں فرق ہوتا ہے. عام مومن کی شان یہ ہے کہ وہ بس نعرہ اتنا لگائے کہ اللہ تو میرا کیا ہے؟ رب ہے، بس، اور ڈٹ جائے پھر اس پہ. نہ خوف ہے نہ حزن ہے. خوف یہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز آپ کو پسند نہیں ہے، اس کے آنے کا خطرہ ہے. سیلاب پسند ہے؟ کتنے لوگ اس مصیبت میں گھرے ہوئے ہیں، اور پھر اوپر سے یوم آزادی. ہاں یوم آزادی. کیسی قوم ہے یار یہ، آزاد ہو کے بھی غلام ہے. آزاد ہو کے بھی غلام ہے. دیکھنا یہ میری نوجوان حضور کی امت کے نوجوان، دیکھنا ذرا پیر والے دن ہے یہ آزادی، ان کی آزادی دیکھنا. ایسی آزادی جس سے بڑھ کے غلامی کوئی نہیں. 20 لاکھ مسلمانوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے. یہ پچھلے دنوں نا میں ایک جگہ پہ گیا تو وہاں کوئی 90 سال کا بابا ملاقات، اور بڑے ہوش و حواس سلامتی اجرا سائڈ پہ. کہتے میں بیکانیر میں، مجھے یاد ہے شاہ جی کہ وہاں ہم کوئی پتھر بھی پھینکتے تھے نا تو پتھر پانی میں نہیں گرتا تھا، کسی نہ کسی لاش کے اوپر گرتا تھا. عورتوں کی چھاتیاں تلواروں سے کاٹ کے پھینکتے تھے. ایسے نہیں بنا یہ ملک جس ملک کا آج ہم تعارف کروا رہے ہیں. یہ ان سے پوچھے جنہوں نے آج بھی لوگ زندہ ہے وہ سارے منظر دیکھے ہیں، جنہوں نے سب کچھ لٹایا ہے. بچوں کو اوپر پھینکنا اور نیچے تلوار اور نیزہ سیدھا کرنا کہ وہ ان کے اوپر گرتے اور وہ گزر جائے. چھوٹے بچوں سننے سے اتنی تکلیف نہیں ہوتی، یہ تو ان کو پتا ہے نا جنہوں نے دیکھا ہے اور جن کے لخت جگر ان کی آنکھوں کے سامنے سے. آج سیلاب آتا ہے تو ہلکا سا نقصان. کل میں ایک جگہ پہ گیا تو وہ رونے لگے سارے گھر والے. یار آپ صاحب استطاعت کہتے ہیں ہمارا گھر جو ہے وہ برباد ہوتا ہے، اللہ اور دے گا. آپ کے شہروں میں بھی آپ کے گھر موجود ہیں، ایک نہیں دو موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود رو رہے تھے. تو جن کی آنکھوں کے سامنے دولت بھی لٹ گئی، مال بھی لٹ گیا، زمینیں بھی لٹ گئی، جائیدادیں بھی لٹ گئی، اور ان کی عورتوں کی آبرو ریزی کی گئی، ان کے چھاتیوں کو کاٹا گیا، ان کے بچوں کے گلوں کو کاٹا گیا، انہیں پرویا گیا نیزوں کے اوپر، پھر جا کے بنا ہے جسے آپ کہتے ہیں پاکستان.
ہیں یہ ضمناً میں نے یہ بات چونکہ آ رہا نا ذکر حسین تو انشاءاللہ چلتا رہے گا، 10 پہ بس والے نہیں ہیں ہم، کوئی تھوڑی بہت تاخیر آگے پیچھے ہو جاتی ہے، اور دوسری بات یہ کہ ذکر حسین سے اکنے والے بھی نہیں ہیں ہم۔ کیوں جی؟ اکنے والے بھی نہیں ہیں، تھکنے والے بھی نہیں ہیں۔ 20 لاکھ مسلمانوں کی کچھ آزادیاں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ اچھی نہیں ہوتی، ان آزادیوں میں غلامی ہوتی، جیسے کہ ہماری آزادی اس وقت جو اس کی حالت ہے، یہ آزادی غلامی میں جکڑی ہوئی ہے۔ اب آپ کہیں گے یہ پتہ نہیں کیا بات ہے، آزادی غلامی میں کیسے جکڑی ہوئی ہے؟ اس میں میں کسی اور کو ذمہ دار نہیں ٹھہراتا، ہر شخص کی اپنے گھر میں حکومت ہے، کوئی نہیں جی۔ اچھا ہم اگر چاہیں کہ ہم اپنے گھر میں آج سبزی بنائیں تو ہمیں کو روک سکتے؟ بتائیں، سارا کچھ حکومت بھی نہ ڈالیں، ہمیں روک سکتے ہیں؟ چلیں آج اگر ہمارا جی چاہے کہ ہم اپنے گھر میں چاول بنائیں، روکنے والا ہے؟ نہیں ہے نا۔ آج اگر ہمارا جی چاہے کہ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں شرعی پردہ کریں، کوئی روکنے والا ہے؟ یہ ہن چپ کر گئے ہو، ہن بولے نہیں ہو، یہ سر ہلا رہے جو، کیونکہ اس میں تو بڑے بڑے آ جاتے ہیں۔ کسی شخص کے دین کی محبت کو چیک کرنا ہو، اس کے اہل خانہ کے پردے کو دیکھو بس۔ یہ ایسا معیار ہے کہ یہ شخص دین سے کتنی محبت کرتا ہے، دین سے کتنا پیار کرتا ہے۔ چاہے کوئی بھی ہو، جتنا بڑا بھی منصب والا، اگر بیوی پردہ نہیں کرتی نا تو یہ زیرو ہے، اس میں غیرت نام کی کوئی چیز نہیں۔ اور جب مسلمان سے غیرت ختم ہوتی ہے وہ بزدل ہو جاتا ہے۔ تو کیا 20 لاکھ مسلمانوں کی قربانیاں یہ تقاضا کرتی ہیں کہ ماؤں بہنوں بیٹیوں کے پردے ختم کرا دیے جائیں؟ انہیں وہ دے گا جس طرح میں کہا کرتا ہوں کہ یہ آدھا رخسار ننگا کر کے ہاتھ میں موبائل پکڑا کے بھیج دیا جائے، جاؤ میرے بھی کپڑے لے آؤ، جوتی بھی لے آؤ، یہ بھی لے آؤ، وہ بھی لے آؤ، فلاں بھی لے آؤ۔ اس طرح کا گندا لباس پہنا کے اسے موٹر سائیکل پہ پیچھے بٹھا لیا جائے۔ کیا 20 لاکھ مسلمانوں کی قربانی کا یہ مقصد تھا؟ آج اب دیکھیے، قائد اعظم نے کہا تھا، اور یہ میں بات آپ کے گوش گزار کر دوں، قائد اعظم کو یہاں بھیجا گیا تھا، بھیجا کس نے تھا اس بارے میں کوئی بات نہیں کرتا۔ ایسے نہیں آیا وہ شخص کہ جس کی تائید میں حضرت پیر جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ تعالی، کتنے بڑے بڑے بزرگ جو ہے وہ اس کی تائید میں پھر رہے ہیں اور اس کو قائد مان رہے ہیں۔ اور قائد بھی کون سا؟ قائد چلیں ایک اور مسئلہ حل ہو گیا، ایک اور مسئلہ حل۔ ہم کہنا امام اعظم، لوگ کہتے ہیں امام تو صرف اللہ کے نبی ہیں۔ اچھا میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ حضور قائد ہیں کہ نہیں؟ پوری ہیں؟ کوئی نہیں؟ حدیث پاک میں آتے ہیں، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا خطیبہم اذا انصتوا، کہ سب زبانیں جب قیامت کے دن بند ہو جائیں گی میں کیا ہوں گا؟ خطیب ہوں گا۔ وَأَنَا قَائِدُهُمْ إِذَا وَفَدُوا، جب لوگ وفد کی صورت میں چلیں گے میں قائد ہوں گا۔ میں کیا ہوں گا؟ یا رسول اللہ یہ آپ قائد تو آپ ہیں۔ اچھا اگر اللہ کے نبی قائد ہیں تو اعظم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بڑا قائد ہے۔
تو پھر قائد اعظم رسول اللہ کو کہنا چاہیے، قائد اعظم اس محمد علی جناح کو کیوں کہتے ہیں؟ سمجھے؟ اگر امام اعظم و ابو حنیفہ کو ہم امام اعظم کہیں تو آپ کہتے ہیں یہ غلط کر رہے ہیں آپ. امام اعظم تو رسول اللہ کی ذات ہے. اگر امام اعظم ابو حنیفہ کو آپ امام اعظم نہیں کہنے دیتے تو پھر محمد علی جناح کو قائد اعظم کیوں کہنے دیتے ہیں؟ کبھی کسی نے یہاں پہ بولا، کوئی کسی نے کہا کہ قائد اعظم کو قائد اعظم محمد علی جناح کو قائد اعظم نہ کہو، اس لیے کہ قائد اعظم تو رسول اللہ کی ذات، اور حضور فرما بھی رہے انا قائدہم اذا وفدوا، فرمایا یہ تو دنیا کے قائد ہے نا، میں تو اس وقت بھی قائد ہوں گا جب کوئی آگے نہیں ہو سکے گا. تو پھر قائد اعظم حضور ٹھہرے. اس لیے کوئی بھی ایسا عقیدہ رکھنے والا شخص آپ کے بارے میں کہ لکھ کے دو محمد علی جناح کو قائد اعظم آج کے بعد نہیں کہنا، تو یہ اصل میں مجبوری ہے ہماری، بابے تو بغیر گزارا کوئی نہیں. سمجھے ہو نا؟ بابا جی کے بغیر ہے گزارا کوئی نہیں. تو میں عرض کر رہا تھا 20 لاکھ مسلمانوں کی قربانیاں اور محمد علی جناح اس ملک پاکستان میں، کیا اس ملک پاکستان کے بننے کے لیے 20 لاکھ قربانیاں جو دی گئیں ان کا یہ مقصد تھا کہ 20 روپے کی چیز خرید کے آپ اسے 70 روپے میں فروخت کریں؟ دل دکھتا، یقین کریں. ایسے ایسے لوگوں کے حالات دیکھ کے نمازوں کی بھی کثرت ہے، حج کی بھی کثرت ہے، لیکن پروفٹ کے حوالے سے کملے ہو جاتے ہیں. کیا پاکستان بنانے کا مقصد یہ تھا؟ محمد علی جناح نے کہا تھا آج کے بعد تم آزاد ہو. اے محمد علی جناح کون سی آزادی دی آپ نے ہمیں؟ کہا میں آزادی تمہیں دلوا رہا ہوں 20 لاکھ مسلمانوں کی قربانی دلوا کے کہ تم اپنی مسجد میں مزے سے نماز پڑھو، تمہیں کوئی چھیڑے نہ. آج دیکھیں ہندوستان میں کیسے حالات ہیں، تمہیں کوئی پریشان نہ کرے. لیکن اس حوالے سے تمہیں میں آزادی نہیں دلوا رہا کہ مسلمانوں کا خون چوسنا شروع کریں. ایسے ہوتا ہے کوئی نہیں. آنکھیں بدلتی ہیں، بڑے عقیدت مند لوگوں کو دیکھا ہے آنکھیں بدل لیتے ہیں خرید و فروخت کے معاملے میں. آپ 100 روپے کی چیز خریدتے ہو تو آپ کا 5 یا 10 روپے اس پہ حق بنتا ہے. اس وقت وہ ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کی کٹی ہوئی چھاتیاں نہیں تمہیں یاد آتی؟ بچوں کے نیزوں کے اوپر ان کا ٹنگا ہوا ہونا وہ نہیں یاد آتا؟ نہروں میں بکھری ہوئی لاشیں نہیں یاد آتی جن کو مچھلیاں کھاتی تھیں؟ اس لیے حضرات میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہم آزاد ہو کر بھی غلام ہیں. اس نے ہمیں مذہبی آزادی دلوائی لیکن ہم نے مذہبی آزادی نہیں لی. کس نے آپ کے گھر میں لکھ کے بھیجا ہے کہ رسول اللہ کی سنت کو اپنے چہرے پہ نہ سجانا؟ بال سفید ہو گئے، قبر میں جانے کی تیاری، لیکن حضور کی سنت نہیں رکھنی. یہ کس نے آرڈر ہوا؟ کوئی حکومت کی طرف سے؟ میرے بھائی بات اصل میں یہ ہے ہم خود نہیں چاہتے کہ ہم آزاد ہوں، ہم انگریز کی غلامی میں پھنسے ہوئے ہیں. جتنا مرضی کوئی حکمران انگریز کا ٹاؤٹ ہو، انگریز کی خدمت کرنے والا ہو، ہم نے ووٹوں سے دینے کہ نہیں جی. اور جس نے یہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے ووٹ دو، اے ان جناب سیاسی ہو گئے. آپ کی نمازیں، آپ کی زکاتیں، باہر کے ممالک میں مسجدیں ہیں کوئی نہیں. امریکہ میں، انگلینڈ میں، فرانس میں، ہالینڈ میں، جہاں پہ سختی ہے مسلمانوں کے حوالے سے، انہوں نے کبھی کوئی مسجد نہیں رکوائی. کیوں؟ وہ چاہتے ہیں کہ یہ مسجدیں بنا لیں، نماز پڑھتے رہیں. انہیں کوئی دکھ نہیں ہے، ہماری مخالفت نہیں کرتے، نمازیں پڑھیں، کوئی مخالفت نہیں. زکاتیں پاکستان سے جا کے لوگ امریکہ سے اکٹھی کر کے لاتے ہیں، مدارس چلاتے ہیں، کوئی نہیں. برطانیہ سے اکٹھی کرتے ہیں، کوئی نہیں. بلکہ باقاعدہ وہاں پہ ادارے بنے ہوئے ہیں کہ لینے والا کوئی نہیں زکات، تو یہ جا کے لے آتے ہیں. مدارس بنا کے بیٹھے ہیں، کوئی پوچھنے والا کوئی نہیں. کہتے ہیں
اسی کام میں لگے رہیں. میں یہ کسی کی حمایت نہیں کر رہا, حقیقتی صورتحال میں آپ کو جو اصل ہے وہ بتا رہا ہوں. اسی کام میں لگے رہیں, مصروف رہیں گے, ہمیں سے کوئی نقصان نہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ کہیں یہ اسمبلیوں میں نہ آ جائیں. اگر یہ اسمبلیوں میں آ گئے تو یہ قانون بدلیں گے. جب قانون بدلا جائے گا تو ہماری پلاننگ زیرو ہو جائے گی جو اینٹی اسلام ہے. اور میں یہ نہ ایک ذاتی تجربے کی بات پہ بنا پہ آپ سے بات کر رہا ہوں, شاید آپ اس کو پسند فرمائیں یا پسند نہ فرمائیں. ہماری عوام 80% یہ نہیں چاہتی کہ اس ملک پاکستان میں رسول اللہ کا دین رائج کرے. آپ کتنے بیٹھے ہیں نا, چاہے جتنی مرضی میں اصلی بات بتا رہا ہوں, جتنی مرضی میری سر ہلا کے تائید کر لیں, زبان سے کہہ لیں, اندر نہیں گواہی دیتے. اندر گواہی نہیں دیتے اس لیے کہ ہم آزاد نہیں ہیں. نام کی آزاد ہیں, حقیقت میں غلام ہیں. اپنے آپ کو سنبھالیے. اس مملکت کا جو وجود تھا وہ اس لیے نہیں تھا کہ صرف اس میں نمازوں کی جو ہے وہ عام اجازت ہو, مساجد کی عام اجازت کو کوئی پوچھنے والا. اس کا وجود یہ تھا, اس کی وجہ یہ تھی اس کے بنانے کی, کہ یہاں پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قانون نافذ ہوگا. کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی. میں نے بتایا تھا نا کہ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ کا جب دور تھا نا, تو وہ آپ جب شہید ہوئے تو ایک طبیب کو آپ کی خدمت میں لایا گیا نا, تو صحابہ لے کے آ رہے تھے, رستے میں نا وہ رک گیا. اس نے کہا آگے میں نہیں جاتا. کیوں نہیں جاتے؟ کہتا ہے اس لیے کہ امیر المومنین فاروق اعظم شہید ہو چکے. تو صحابہ کرام نے کہا کہ تم نے کون سا بھی مدینہ شریف میں جا کے دیکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ شہید ہو گئے, تم ایسے رستے میں اپنی جان چھڑانے کے لیے کہہ رہے ہو کہ وہ شہید ہو گئے. اس نے کہا میں نے ایک ایسا منظر دیکھا ہے جس سے میں جانچ گیا ہوں کہ وہ شہید ہو گئے. کہا کیا منظر دیکھا؟ کہا میں نے ایک بکری دیکھی ہے جو کسی اور کی فصل کو کھا رہی ہے. اگر عمر زندہ ہوتا تو یہ بکری کسی اور کی فصل کو نہ کھاتی. اگر اس ملک پاکستان میں رسول اللہ کا دین رائج ہوتا, قانون رائج ہوتا, تو جرت ہے 100 روپے کی چیز جو ہے وہ 250 میں سیل کی جائے. یہ مقصد تھا اس مملکت کے بنانے کا. تو یہ ضمناً میں نے آپ کو ایک درس کی صورت میں جو میرے ذہن میں تھا وہ عرض کر دیا کہ آپ اس قوم کی آزادی کو 14 اگست والے دن, ہر سال میں یہ عرض کرتا ہوں, دیکھیں آپ توتیاں اور باجے پاں پاں ہو رہی ہوتی ہے, اور اپنی بہنوں بیٹیوں کو لے کر ہیڈ سلیمان کی. کیا غیرت ہے اس قوم میں, کیا غیرت مند وہ باپ ہے جو اپنی جوان بیٹیوں کو پیچھے بٹھا کے موٹر سائیکل پہ سیر کراتا ہے. یہ پاکستان اس لیے بنا تھا. کیا غیرت ہے اس بھائی میں جو اپنی جوان بہن کو بے پردہ وہاں لے کے جاتا ہے. شریعت کیا کہتی ہے کہ اگر قبرستان میں رش ہو تو کسی عورت کو وہاں جانے کی اجازت نہیں ہے. اس نے اپنے خاوند کی قبر پہ اگر جانا ہو, بھائی کی قبر پہ جانا ہو, بہن کی قبر پہ جانا ہو, ماں کی قبر پہ جانا ہو, باپ کی قبر پہ جانا ہو, شریعت کہتی ہے جب وہاں رش ہو تو نہیں جانا. اگر جاؤ گے تو مردے تم پر لعنت کریں گے. مجھے آپ یہ بتائیے, جب بھائی جوان بہنوں کو بٹھا کے 3 4 کو بٹھا کے, یہ سارا حکومت کا قصور نہیں ہوتا. آپ خود نہیں یہ چاہتے, ہم خود نہیں یہ چاہتے کہ ہمارے ملک تو دور کی بات ہے کہ ہمارے گھروں کے اندر بھی رسول اللہ کا دین نافذ ہو. نہیں چاہتے ہم. خود نہیں اپنی بیٹیوں کو, اپنی بہنوں کو, اپنی بیویوں کو موبائل پہ بڑے بڑے پیکیجز کروا کے دیتے ہو, کوئی نہیں دیتے ہو.
کس منہ سے ہم آزادی کا نام لیتے ہیں؟ کس منہ سے رسول اللہ کا نام لیتے ہیں؟ کیا آپ کملے بنے ہوئے ہیں؟ کیا آپ کو خبر نہیں کہ وہ مائیں بہنیں بیٹیاں وہ کیا کرتی ہیں موبائل کے پیکجز لگوا کے؟ سب پتا ہوتا ہے۔ کیا غیرت اس باپ میں ہے، کیا غیرت اس بھائی میں، اور کیا غیرت اس خامد میں ہے جو اپنی بیوی کو بناؤ سنگھار کروا کے پیچھے بٹھا کے ہیڈ پہ سیر کروانے کے لیے۔ معذرت سے میں پہلے ہی معافی آپ سے مانگ رہا ہوں کہ ناراضگی آپ نے نہیں فرمانی، جو میرے ذہن میں آ رہا ہے میں آپ سے عرض گزار کر رہا ہوں۔ آنکھیں چرائیے گا نہیں، کیونکہ اتنا تجربہ ہو جاتا ہے انسان کو کہ جو آنکھ کون کون چرا رہا ہے اور کون نہیں چرا رہا، ہمیں پتہ چل جاتا ہے۔ اللہ کے فضل سے اتنا بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہاں 10 منٹ گفتگو کرنی چاہیے یا یہاں 20 منٹ کرنی چاہیے یا یہاں 5 منٹ گفتگو کرنی چاہیے۔ نظریں نہ چرائیں، اپنے آپ کو بچائیں، بدلیں اپنے آپ کو۔ یار بیوی ہماری ہو، بری نظر سے کوئی دیکھے یہ اور بات ہے، ہم دکھلاتے ہیں اسے۔ بہن ہماری ہو، کوئی بری نظر سے دیکھے اور بات ہے، ہم کہتے ہیں نہیں دیکھو کہ میں نے اپنی بہن کو پیچھے بٹھایا ہوا ہے، میں نے اپنی بیوی کو پیچھے بٹھایا، ہیڈ کی سیر کرا رہا ہوں، 14 اگست میں دکھا رہا ہوں۔ اور آپ دیکھتے ہیں پھر وہاں پہ نوجوان نسل کیا کیا کرتے۔ آپ تنہائی میں جاتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں؟ جو آپ کرتے ہیں وہی آپ کی اولاد کے ساتھ ہوتا ہے۔ بات میرے واقعہ میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ ایک سونار نے دیکھا کہ ایک بچہ بازار میں پھر رہا تھا، گم ہو گیا، اسے اس کو پکڑا، چھوٹا بچہ تھا، اور اب اپنے گھر لے آیا، اعلان کروایا تو پتہ نہ چلا۔ پتہ نہ چلا کہ یہ کس کا بچہ ہے۔ ان کے پاس اولاد نہیں تھی تو بیوی نے کہا کہ بچے کا اگر پتہ نہ چلے تو ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیتے۔ اس کو بیٹا بنا لیا۔ 3-4 سال کا بچہ تھا۔ جب بچہ 18 برس 16 برس کا جوان ہو گیا تو اس نے اس سونار کی بیوی کی عزت پہ حملہ کر دیا۔ جس عورت نے اسے ماں بن کے پالا تھا، شام کو جب وہ خاوند گھر آیا، اس نے یعنی اس عورت نے اسے مارا کہ میں اب لفظ بیٹا تجھ پہ بولوں کہ میرے بیٹے نے میرے ساتھ میری عزت کے ساتھ کھیلنا چاہا۔ وہ ایک کونے میں چپ کر کے بیٹھ گیا۔ جب خاوند آیا تو اس نے کہا کہ تیرے جس کو پکڑ کے لایا تھا، آج اس سانپ نے جس کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے دودھ پلایا تھا، اس نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا۔ اس نے کہا کھانا لاؤ جلدی کرو۔ کہا میرے ساتھ اتنی بڑی ٹریجڈی ہو گئی اور تو کہتا کھانا لا۔ اس نے کہا مجھے کھانا کھلاؤ، بھوک لگی ہے۔ بڑے غصے سے، اور بیوی نے ظاہر ہے اس کا حق بنتا تھا، اس نے کھانا اس کے سامنے رکھا، اس نے تناول کر لیا۔ اس کے بعد کہتا ہے اب بولو کیا بات۔ کہتی ہے کہ اس ظالم نے جسے ہم نے پالا پوسا بڑا کیا تھا، میری عزت پہ حملہ کیا ہے۔ ہنس پڑا۔ کہتا ہے یہ بدلہ تو دینا ہی تھا۔ کہا وہ کیسے؟ کہا جب میں اس کی عمر کا تھا نا، اپنے ابا کے ساتھ دکان پہ بیٹھا تھا، جب 16 برس کا میں تھا یا 18 برس کا میں تھا، ایک عورت اپنی چوڑیوں کا یا انگوٹھی کا باپ دینے کے لیے آئی تھی، میں نے اس کی عزت پہ حملہ کیا تھا۔ آج اسی عمر میں میری بیوی پہ حملہ ہوا۔ یا آپ مت ذہن میں بات رکھیں کہ ایسا نہیں ہوگا۔ اگر آپ کی نظر خراب ہے، آپ 14 اگست پہ جاتے ہیں، وہاں غیر محرم بچیوں کی طرف بری نظر سے دیکھتے ہیں، تو یہ مت سمجھیے کہ آپ کی عزت کی طرف کوئی بری نظر سے دیکھے گا نہیں، بالکل دیکھے گا۔ اور پھر انسان پہ بسا اوقات ایسا وقت آ جاتا ہے کہ انسان اس کا اظہار بھی نہیں کر سکتا، وہ اپنی عزت کے ہاتھوں اتنا مجبور ہو جاتا ہے کہ میں کسی دوست سے ذکر کروں، میں کسی بھائی سے ذکر کروں، پولیس والوں سے ذکر کروں، کس سے ذکر کروں؟ عزت تو میری ہے، اور اس کو عزت کو برباد کرنے والا انسان خود ہوتا ہے۔ اس لیے اس موقع پر جتنے بھی آبا میری بات سن رہے ہیں،
آپ مجھ سے یہ وعدہ کرتے ہیں کہ اس سال ہم 14 اگست جو ہے وہ قرآن مجید کی تلاوت کر کے شہیدوں کو اصالِ ثواب کرنے میں گزاریں گے؟ ایڈ پہ جاؤ گے؟ پکا وعدہ؟ چلے میں بھی پھر اس دن نا ایڈ سے وہ جو جہاز گراؤنڈ ہے وہاں پہ ڈیرا لگاؤں گا. میں دیکھوں گا میرے سونے شہر سے کون کون آ رہا ہے. دیکھیں یہ اجر و ثواب میرے حصے میں جائے گا، میرے کھاتے میں جائے گا. میرا دامن نیکیوں سے خالی نہ رہنے دیں. آپ وعدہ کر رہے ہیں؟ جتنے بھی حضرات باہر سن رہے ہیں اور جتنے بھی فضول گفتگو میں باہر پھر رہے ہیں، میں ان سے بھی یہ کہہ رہا ہوں جو اوپر ہیں یا نیچے ہیں، آپ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، مجھ سے وعدہ کریں کہ 14 اگست والے دن ایڈ پہ جو اللہ کے گھر میں بیٹھ کے جھوٹا وعدہ کرے اس کی سزا کیا ہے؟ آگے میں کچھ نہیں کہتا. آپ نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ آپ 14 اگست کی صبح نماز فجر کے فوراً بعد ایک ایک سپارہ قرآن تلاوت کریں گے، اور وہ 20 لاکھ مسلمان جنہوں نے جام شہادت نوش کیا ہماری خاطر، ان کے لیے اصالِ ثواب کریں گے. اور جتنے بھی آپ کے دوست احباب 14 اگست کو جانے والے ہیں ان کو روکیں گے. وعدہ کر رہے ہیں؟ روکیں گے نا؟ اور خود بھی نہیں جائیں گے. چلیے اگلے جمعے جتنے بھی آپ آئیں گے، میں دیکھیں میں یہ نہیں چاہتا کہ میں آپ کی انسلٹ کروں، لیکن بات یہ ہے، یہ دکھ ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے. عزتیں ہماری ہوتی ہیں، دیکھے کوئی غیر؟ بیویاں ہماری ہوں غیر دیکھیں، بہنیں ہماری ہوں غیر دیکھیں. سارا دن آپ بیٹھیں 14 اگست کے دن قرآن مجید کی تلاوت کریں اور ان شہیدوں کے اصالِ ثواب کریں، انہیں سلام پیش کریں، سیلیوٹ کریں انہیں کہ واہ تم نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر کے آج ہمیں سکون جو ہے وہ عطا کیا ہے. ہندوؤں کے جوتوں کے نیچے ہمارا سر ہوتا. یہ قربانی آتی ہے. آپ گائے ذبح کرتے ہیں؟ کوئی نہیں. مجھے ہندوستان میں گائے ذبح کر کے دکھائیں. یہ آزادی نہیں تو محمد علی جناح نے اور ہمارے لیے کیا کیا؟ جو اس وقت بھی اس ملک پاکستان کے مخالف تھے وہ آج بھی مخالف ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کون مخالف ہے؟ جو اس وقت کہتے تھے کہ اگر پاکستان کی پے بھی بن جائے تو ہماری داڑھی گائے کے پیشاب سے مونڈ دینا. آج بھی ان کی نسل موجود ہے. انشاءاللہ بفضل خدا اس ملک پاکستان کو برباد کر بیٹھے، ابھی ٹائم ہے بیٹھے، اس ملک پاکستان کو برباد کرنے والے خود برباد ہو گئے. جتنی کرپشن اس ملک میں ہوئی، جتنے کھانے والے اس کو تھے، کھانے والے برباد ہو گئے. لیکن اللہ کے فضل سے حضور بابا فرید گنج شکر کا صدقہ، حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کا صدقہ، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا صدقہ، حضرت خواجہ نظام الدین کا صدقہ، حضرت مجدد پاک کا صدقہ، یہ ملک آج بھی سلامت ہے اور انشاءاللہ قیامت تک سلامت رہے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.